अस्सलाम वालेकुम। थिंक टैंक के साथ मैं सैयद आयशा नाज। प्रोग्राम में अयाज अमीर साहब मेरे साथ मौजूद है, सलमान गनी साहब, हारून रशीद साहब, खावर खुमन इस्लामाबाद से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। और आज का दिन नाजरीन, जुम्मे का दिन एक बार फिर शरीफ ख़ानदान के लिए भारी होते होते रह गया। नैब की जानिब से पंजाब असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज की गिरफ्तारी के लिए जब छापा मारा गया तो नाकामी हुई उनको अरेस्ट करने में, और उसके बाद अच्छा खासा मुस्लिम लीग नून सीख पा दिखाई दी। और हमजा शहबाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि जैसे वो दहशतगर्द हैं, जिस तरह से उनकी गिरफ्तारी के लिए कोशिश की गई। हम ये जानने की कोशिश करेंगे आज अपने पैनलिस्ट से भी और आप से भी कि इस तरह की कार्रवाइयों से कुछ बनेगा भी या दिखावा ही रहेगा। जैसे हमने बहुत से इससे पहले भी गिरफ्तारियां देखी और देखा हमने ब्रिगेडियर रिटायर्ड असद मुनीर की खुदकुशी का वाक़या, वो भी ये कह रहे थे, जिसका हवाला आज हमजा शहबाज ने भी दिया। ये तमाशा कब तक रहेगा, किसका तमाशा बना? और कुछ होता भी है यहाँ पे नहीं। हम एहतसाब जब हमारी कम उम्र थी तो पहला एहतसाब का नारा लगाया था गाजी जनरल ज़ियाउल हक, एहतसाब एहतसाब। वो फिर इस्लाम में तब्दील हो गया, इस्लाम में फिर वो 9 साल इल्तवा आ गया इंतखाबात में, और आज तक वो हम कर रहे हैं। कभी किसी का बिगड़ा है। ये माशरा एक क्लास माशरा है। जो तकड़े लोग होते हैं उनके ख़िलाफ़ क्या होता है। आज वो गए वहाँ पे, ये किसी गड़ी शाव में आज छापा लगता और वहाँ से मुज़ामत होती, तो जो पुलिस ने वहाँ हशर करना था पूरे मोहल्ले का और उस ख़ानदान का, और जो दरवाज़ों का हशर होना था और बूट जो वहाँ लगने थे, ये यहाँ पे है, वो कर रहे हैं जी, फलाना है ढमकाना। शहबाज शरीफ गिरफ़्तार हो गए, गिरफ़्तार हो गए। हमारी अवाम भी इस मुल्क की सादा और मासूम जो है कहते हो इस बार एहतसाब ठीक होगा, ये जो है ना अब वो जो है ना, वो फैज़ साहब ने, एक तो फैज़ साहब ने वो चांडियों पिला दिया पूरी कौम को, ताज उछाले जाएंगे। वो कब उछाले जाएंगे ताज? वो कौन सा वो घड़ी आएगी ताज उछाले? और कभी यहाँ फैज़ अमन मेला होता है, उसमें वो गाना ऐसे होता है और वो ताज होंगे तो लो, वो कहते सुर्ख इनकलाब, सुर्ख इनकलाब। हम तो सुर्ख इनकलाब को देखते देखते हमारे बाल सफ़ेद हो गए हैं। तो ये जो है शहबाज शरीफ आज अंदर हैं जी, आज बाहर हैं जी। हुदैबिया जी केस क्या है जी? उम्मुल मुकदमात है, मतलब माँ है मुकदमात की। वो ऐसा वहाँ पे उस पे झाड़ू फिरा है कि हुदैबिया का नाम ही नहीं रहा। और किधर गए काजी जिनके वो जो बैंक अकाउंट खोले थे सागडार ने, सागडार का क्या बना जी? वो कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे रख लें, अभी तो वो फिलहाल ये ऑफर कर रहे हैं कि इनसे मुल्क नहीं संभल रहा। और असद उमर ने जो मुआवजा कर दिखाया है कि कई लोगों को सागडार अच्छा लगने लग पड़ा। तो ये तमाशा यहाँ पे होता है। एहतसाब वो होता है जिसके पीछे पॉलिटिकल डायरेक्शन हो। इस ऐसे माशरे में यहाँ पे पॉलिटिकल डायरेक्शन है ही कोई नहीं कि आप करना क्या चाहते हैं, किसको पकड़ना चाहते हैं। वो बैठे हैं बस मुकदमात करते हैं, वो करते हैं। हैरानगी की बात है, फवाद हसन, फवाद, आहद चीमा अगर इतने बड़े मुजरम थे तो केस बनाओ। कितना अरसा हो गया उन्हें। और जब कहीं बनेगा तो सारी जो ओरिजिनल इल्ज़ामात हैं वो भी लोग भूल चुके होंगे कि ये इन्हें पकड़ा क्यों था। वो जो थी वो 50-56 कंपनियां जो चीफ जस्टिस साकिब निसार ने वो मसला उठाया था और जिसकी वजह से उनका नाम जो है कई दिनों में बहुत भारी वो गिरता है। साकिब निसार का वो नाम हो तो वो हाल में आ जाते हैं कि नाम किसका ले लिया है, कि ये हो गया वो हो गया। तो वो 56 कंपनियां भी भूल जाएंगे कि वो बात क्या हुई थी। तो यहाँ पे बस ऐसे ही चलता रहेगा, सुबह शाम ये चलता रहेगा। करम देखते हैं और शहीद बन जा, गाजी बन जाएगा हमजा शहबाज। अब मुझे तो ये तो बनाया गया है ना क्या बात। अच्छा, ये पिछले दिनों में ठंडी हवाएं चल रही थी शरीफ खानदान के लिए और ये तासुर दिया जा रहा था कोई डील हो गई है, वो जवाब हम ले चुके हैं। लेकिन हारून साहब से पूछेंगे। हारून साहब, ये भी कहा जा रहा है नैब ने इसलिए किया कि ये तासुर डील का खत्म हो सके। नहीं, नैब कैसे कहता। फिर ये जो आपने अभी क्या इरशाद फरमाया क्या जी, वो हमजा को बनाने के लिए, हाईवे बनाने के लिए किया? नहीं, हमजा शहबाज तो पंजाब असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ है। ये तो है साहब कह रहे हैं कि बात ये है कि 2-3 सामने के फैक्ट्स देखे ना, फिर तजिए की बात है। क्या इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है या नहीं की है? मुबैना का क्या मतलब है? मनी लॉन्ड्रिंग की है इन्होंने। मुबैना का क्या मतलब है? मनी लॉन्ड्रिंग की है, इसमें कोई शुबह ही नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग की है। नैब के सोर्सेज, नैब के लोग एलानिया कह रहे हैं, नैब एक तरह की अदालत है। 4 आदमी इनके पकड़े हुए हैं और जो पैसे आ गए हैं यहाँ से, यही पैसे किस लिए भेजते हैं? ये कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार करते हैं? ये पैसे भेजते हैं, वहाँ से पैसे वापस आते हैं और ऐसे लोगों के नाम पे वापस आते हैं जिनका पासपोर्ट ही नहीं, मुल्क से बाहर जाने का क्या सवाल है।
اور یہ کوئی چھپی ہوئی بات ہے کہ حمزہ صاحب نے کیا کیا ہے اس ملک میں اور کہاں کہاں سے وہ وصولیاں کرتے تھے. لیکن ہارون صاحب طلب کرنے پہ جا تو رہے تھے نا. منی چینجر تک کو تو لوگ جانتے ہیں جس کے پاس بریف کیسوں میں پیسے جاتے تھے. اور اس کے بعد یہ دعویٰ شہباز شریف کا کہ ایک دہلی کی میں نے کبھی کرپشن نہیں کی. وہ اس لاہور شہر میں ہزاروں سینکڑوں آدمی جن کا ملنا جلنا ہوتا ہے حمزہ شہباز سے, وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. عدلیہ میں جو ان کے اثرات ہیں, جو سول سروس میں ان کے اثرات ہیں, ان سے سب لوگ واقف ہیں. اور یہ ہم سب جانتے ہیں, یہ کوئی سیکرٹ ہے کہ 1200 لوگوں کو نہیں پکڑا جاتا, وہ کسی بھی پارٹی کے ہوں. خسرو بختیار کو پکڑنا تو چلیے چھوڑیے, اب تک اسے مستعفی ہونے چاہیے تھا نہیں. اس کی 4 شوگر ملوں کا چرچا ہے. اس 4 شوگر ملیں کہاں سے آئی ہے؟ جو میٹرو پشاور کی ہے اس میں تو خود ان کی اپنی انسپیکشن ٹیم کہہ رہی ہے گپلا ہے, اور فگرز ہیں 7 ارب روپے کے. 7 ارب روپے کے مجھے ذمہ دار لوگوں نے بتایا جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے نا جی. تو یہ دوسری بات ہے جی, وہ نیب والوں کو یہ کرنا چاہیے تھا, ایسے کرنا چاہیے تھا. کیوں وہ ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے گئے تھے کسی جنگل میں کہ بڑی پولیس فورس ایک دستہ بھیجتے کوئی رینجرز کا, وہ ایک پولیٹیکل لیڈر کو پکڑنے کے لیے گئے تھے جس پہ منی لانڈرنگ کا الزام ہے. چلیے الزام ہی صحیح, چلے میری بات غلط ہے. اس کو پکڑنے کے لیے گئے تھے, وہاں آدمی جمع کرنے کا اور جناب گالیاں دینے کا اور کپڑے پھاڑنے کا مطلب کیا ہے؟ میری بیٹی بیمار ہے, یہ وہ. اگر میری بیٹی بیمار ہے تو کیا میں دفتر نہ چھوڑ دوں؟ یا تو خدا نخواستہ ایسی صورتحال ہو کہ مجھے وہاں رہنا پڑتا اور کوئی چارہ نہ ہو اس کے سوا. اور جو آدمی پکڑا جاتا ہے وہ اس کی بیوی بیمار ہے, اس کی بیٹی بیمار ہے, اس کا باپ بیمار ہے, اور جتنے لوگ جیلوں میں ان سب کے باپ بیمار ہیں اکثر کے, اور ان کی بیویاں بھی کچہریوں میں خراب ہو رہی ہیں. یہ کوئی نظام انصاف نہیں ہے. عدلیہ میں بھی لوگ ہیں مشکوک, نیب میں بھی بعض لوگ کام نہیں کرتے, انفارمیشن بھی فراہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور اوپر تک بھائی 10 بجے اسے صبح بلایا تھا, وہ کیوں نہیں گیا؟ سلمان صاحب کیوں نہیں گیا وہ 10 بجے؟ اور گیا ہے تو آدمی پکڑنے کے لیے. یہ سیاسی لیڈر ایسا کرتے ہیں. نوابزادہ نصراللہ خان 15 سال جیل میں رہے. میں آج ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھ کے آ رہا ہوں, محمود علی قصوری کے, وہاں میں گیا تھا. وہ ضیاء الحق کے زمانے میں بھی جیل میں رہے, بھٹو کے زمانے میں یہ بھی کہتے تنہائی میں رہے اور پنکھا بند کر دیا جاتا. یہ کبھی سیاسی لیڈر نے بھی یہ کیا تھا؟ یہ کوئی بات ہے؟ دیکھیں, جہاں تک ابھی ہارون صاحب نے وہ کپڑے پھاڑنے والی بات ہے, میں وہاں پر خود موجود تھا اور پاکستان کا میڈیا موجود تھا. جب وہ لوگ باہر آئے ہیں تو ان کے جو آئیو تھے اصغر, ان سے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کوئی اندر بدتمیزی تو نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں. دیکھیں, یہ تو آپ نیب کا موقف بتا رہے ہیں. بات یہ کہ آپ نے پکڑنا ہے, بہت اچھی بات ہے. آپ جب گئے تھے تو یہ تماشا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. حمزہ شہباز بھی گھر میں موجود تھے, شہباز شریف صاحب بھی گھر میں موجود تھے. اور مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ آغا سراج درانی صاحب کا جب معاملہ ہوا تو انہیں پنڈلی سے گرفتار کیا گیا, تو پھر نیب کی ایک وضاحت آئی تھی کہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ کوئی جب ہم وہاں پکڑنے جائے تو آگے سے کوئی رد عمل ہو. تو یہ بھی ایکس چیف منسٹر کا گھر تھا, تو یہاں پر بھی ان کے محافظ موجود تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے پاس آرڈر ہے یہ ہائی کورٹ کا. میں نہیں سمجھتا کہ عدلیہ کے اندر بھی کوئی مشکوک لوگ موجود ہیں. یہ ایک ہائی کورٹ نے آرڈر دیا تھا 10 دن کا مارجن, جس کے خلاف نیب گیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں. ابھی تک سپریم کورٹ نے اس پہ کوئی فیصلہ نہیں کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پکڑا کیوں نہیں گیا کہ یہ کسی چیز سے توجہ اٹھانے کی کوشش تھی. اور یہ بات آپ نے بھی سوال جو ہارون صاحب سے کیا ہے, میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ ایک تاثر تھا پچھلے ہفتہ 10 دن سے کہ شاید شہباز شریف صاحب اور ان کے خاندان کی کوئی ڈیل ہو گئی ہے جس کے اثرات میں ایم پی ایس پہ دیکھ رہا ہوں. اس سے توجہ اٹھانے کے لیے دیکھیں, دوسری کل اس وقت تک پاکستان کے اندر بڑے ایشوز جو تھے وہ تو معاشی ایشو ہیں. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ نہ شہباز شریف مسئلہ ہے نہ حمزہ شہباز مسئلہ ہے. پاکستان ایک گرداب میں پھنسا ہوا ہے اور حکمران ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. آپ بہت مایوس ہو گئے اپنا احتساب سے کہ احتساب کا عمل تو چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ نیب کو کام کرنا چاہیے اپنا, اور قطعاً میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کی عدالتوں پہ کسی کے اثرات موجود ہیں. آپ آگے کی طرف چلیں, لیکن ایسا طرز عمل اختیار نہ کرے جس سے اس کی ساکھ پہ مسئلہ ہو. اس لیے کہ کل اسی سے ہائی کورٹ نے جب شہباز شریف صاحب کو ملزم ٹھہرایا گیا تھا تو اسی ہائی کورٹ نے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے جو فیصلہ دیا وہ ساری قوم کے سامنے ہے. میں سمجھتا ہوں خود نیب کی ساکھ کے آگے بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہوا ہے. نیب ایک ادارہ ہے, اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں موجودہ جو چیئرمین نیب ہے وہ کنسنسس سے بنے ہوئے ہیں, پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے کنسنسس سے بنے ہیں. اور یہ معاملہ اب وہاں تک نہیں رہا, آگے کی طرف چلے گا. آج پرائم منسٹر صاحب نے جو خطاب کیا ہے وہ تو یکسو ہیں, ان کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ ہی گرفتاری ہیں, تو وہ گرفتاریاں بھی کریں, لیکن پاکستان کا جو اصل مسئلہ ہے اس پہ
بھی کچھ کریں. اچھا قاعدہ یہ نیب کا ہے کہ تعاون کر رہا ہو کوئی تو اسے اریسٹ نہیں کرنا. خاور آج ایسی کون سی غیر معمولی سچویشن پیدا ہو گئی تھی کہ جس کے بعد یہ کرنا پڑا اقدام؟ عائشہ دیکھیں ہمارا جو سب سے اہم سوال آج کی ڈسکشن میں ہونا چاہیے تھا کہ کیا نیب نے کوئی خلاف قانون کام کیا ہے؟ اس ملک کے آئین اور اس ملک کے قوانین کے تحت جو نیب کے پاس اتھارٹی اویلیبل ہے کیا اس کو مس یوز کیا گیا ہے؟ ہارون صاحب نے بالکل صحیح کہا. یہ 10 بجے کا ان کو آج صبح بلایا گیا تھا اور بائی نیم ان کے گھر پہ جو ایڈریس ہے وہاں پہ ایک سمن وہاں پہ ڈیلیور کروایا گیا. انہوں نے کہا کہ جناب آ جائیں. اب اگر نیب کو ان کی ضرورت ہے تو میرے خیال میں آج اگر حمزہ شہباز شریف صاحب نیب کے ساتھ چلے جاتے تو ایک بڑے لیڈر کے طور پر سامنے آتے. نیب نے بلایا, ہم جا رہے ہیں. کیا عدالتیں آپ کو انصاف نہیں دے رہی؟ کیا جو شہباز شریف صاحب کا نام ECL سے نہیں نکلا؟ کیا ان کو بیل نہیں ملی؟ اور یہ ابھی محترم جو سلمان غنی صاحب ایک لیٹر دکھا رہے ہیں, وہ ہائی کورٹ کا ڈیسیجن ہے سر, اس کے اوپر ایک سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آ چکا ہوا ہے. لیکن سپریم کورٹ کے ڈیسیجن نے نل اینڈ وائڈ نہیں کیا کہ 10 دن پہلے آپ انہیں اطلاع نہ دیں, ایسا کوئی رد نہیں کیا گیا. بالکل کیا ہے سپریم کورٹ نے کہا کوئی نوٹس دینے کی ضرورت نہیں. یہ غلط انٹرپریٹیشن ہے, یہ نون لیگ کی انٹرپریٹیشن. عائشہ سپریم کورٹ کا آرڈر میرے خیال میں اخباروں میں بڑا بڑا چھپا ہوا. عائشہ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کا جو لیگل کیوں میں نے اس کو مانتے ہوئے آپ کی بات مانتا ہوں کہ ابھی اس کو نل اینڈ وائڈ نہیں کروایا. اس کے باوجود دیکھیں جو قانونی طور پر حمزہ شہباز کا یہ طریقہ کار ہونا چاہیے تھا. بینگ لیڈر آف دا اپوزیشن, پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, قانون دان ہے, وہاں پہ لیجسلیچر ہیں, کہ وہ جاتے اس کے بعد صبح ایک پٹیشن ڈالتے ہائی کورٹ کے پاس, اسی جج کے پاس چلے جاتے, جناب یہ آپ نے مجھے دیا ہوا ہے, ایک پروٹیکٹیو بیل ہے میرے پاس, یہ جو آپ کی نیب ہے ہمارے ملک کی, وہ اس آپ کے جو حکم نامہ ہے اس کی تصدیق کر رہی ہے. وہ ٹرن ڈاؤن کرتے, انہیں کہتے ابھی فوراً سے پہلے ان کو ریلیز کر دیں, بات ختم ہو جاتی. یہ ہمیں اپنی عوام کو یہ غلط انٹرپریشن ہرگز نہیں بتانی چاہیے. میرے حساب سے جو ایاز صاحب نے کہا ہے کہ یقین کریں کہ آج یہ جو مثال سیٹ کر دی ہے نا, ہر MNA کے پاس عائشہ 1 لاکھ سے زیادہ ووٹرز ہوتے ہیں اور ان میں سے کافی تگڑے بھی ووٹرز ہوتے ہیں. وہ 200-400 بندے اپنے گھر کے ارد گرد کریں, انہیں کہا جی میری انٹرپریٹیشن کے مطابق یہ جو تفتیشی ادارہ ہے, کل کو FIR کو لوگ چیلنج کریں گے, پولیس کو چیلنج کریں گے, جی آپ مجھے اریسٹ نہیں کر سکتے. یہ کون سا پاکستان ہے, کون سی بنانا ریپبلک آپ بنانے جا رہے ہیں؟ یہ میرے خیال میں آپ نے کہا نا کہ آج باری ہوتے ان کے اوپر دن ہوتے رہ گیا, آج باری ہوتے رہ نہیں گیا, آج انہوں نے اور زیادہ باری کر لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے سرکار کے جو کام میں جو ہے وہ رکاوٹ ڈالی ہے, obstruction of justice ہوا ہے. اور میرے خیال میں وہ مقدمہ درج کرانے میں ماڈل ٹاؤن نیب ٹیم پہنچ چکی ہے, یہ بھی اطلاعات ہیں کہ مقدمہ کر دیا جائے گا دائر. جو دفعات ہیں نا جی PPC کی, جی اس میں سے اگر کوئی فضول ترین دفعہ ہے وہ یہ ہے کار سرکار میں مداخلت کیا ہے. سب سے وہ جو ہے وہ ہنسنے والی ہے, کار سرکار میں آپ نے مداخلت کی ہے. سوال آپ کا یہ, قانون تو وہ زیادہ جانتے ہیں, وہ جانتے ہیں یا سلمان صاحب جانتے ہیں, ہم تو اس سے نہیں ہیں اتنا. اور جو موٹی گردن والے ہیں جن کے وہ سریے 2-2 3-3 لگے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ اس ملک میں کبھی ہوگا؟ میں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں ہوگا. مین کویسچن وہ ہے, کبھی ہوا ہے کسی کے ساتھ؟ نہیں ہوا کبھی. منی لانڈرنگ کر رہے ہیں جی, فیک بینک اکاؤنٹ, سن کے ہمارے کان پک چکے ہیں. ہوا کیا؟ کھودا کیا پہاڑ اور نکلا کیا؟ مہینہ پہلے ہم سندھ گورنمنٹ جہاں پر ختم کر کے اٹھے تھے, آصف زرداری صاحب کو ارسٹ کر کے اٹھے. وہ پتہ نہیں سن کے اومنی کون سا گروپ ہے, وہ 17 شوگر ملیں قائم ہے یا نہیں, کسی کا گیٹ دروازہ بند ہوا ہے؟ سب ویسے ہی چل رہا ہے نظام ہے. وہ جو فلانے تھے, وہ جو ٹاور بن رہے ہیں کراچی میں, ان پہ کام رک گیا ہے. وہ تو مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں 50-50 کہ ہے, وہ 50-50 کا ہے وہاں پہ. وہ ٹرمز تو آپ دیکھیں نا اس ٹاور کے, بات تو تب ہو کہ آپ اور مجھے بھی کوئی ٹاور کا کوئی حصہ مل جائے, کوئی فلیٹ ہی مل جائے. ہمیں تو وہ ملنا کوئی نہیں ہے. احتساب ہو رہا ہے. وہ 4 جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ہے حکومت پاکستان کی ملکیت میں آ گئے ہیں, یہ جو اتنا ہم پچھلے سال سے کر کے رگڑ کے قانون کی بالادستی ہو گئی ہے. کیا جی ٹرائمف آف دا لا ہو گیا, وہ کوئی واپس ملا ہے؟ وہ جو 2 فرزندانے وہ جو تھے, الحمدللہ جو کرتے تھے, بہت کاروبار ہوئے. میں جس ہاتھ کو لگا کاروبار بہت اچھا ہوا ہے الحمدللہ. ان کو کوئی پیسہ واپس آیا ہے, وہ کوئی لوٹ کے بھی آئے ہیں واپس. وہ ہماری فیوریٹ جو ہے ماڈل, وہ بہت ہی اچھا اپنا ایان علی صاحبہ بیچاری ماری گئی, اس کو آپ یوز کر رہے ہیں.
मासूम खातून को। वो कितना $500,000 लेके जा रही थी बैग में, क्या कीमती बैग, उसको तो उस बैग को तो हमारे वो जो कौमी अजायब घर में रखना चाहिए कि ये वो बैग था, और अभी तक बचत है। अभी तक उसको कुछ क्या हुआ? रिकवरी के बगैर कैसे आप उसे, वो जा रहे हैं कह रहे हैं हाँ हम उम्मीद रखते हैं आप वापस आ जाएंगे जब कोर्ट है, मतलब क्या बीमार हैं वो, इलाज के लिए जा रही थी बाहर। और ये छोटे मोटे लोग यहाँ पे होते हैं, अखबार वाले हम खुश हो जाते हैं और हेडलाइन आज हो गया, एहतसाब हो गया, फलाना है। हम ये ड्रामे हम देख देख के ये हमारी उम्रें जो है वो गुजर गई हैं और हम कहते हैं नहीं अब होगा जी, पहले सारे झूठे थे अब ठीक होगा। तो रिकवरी के बगैर कैसे यकीन करेंगे एहतसाब का अमल शफाफ है? रिकवरी तो हो किसी केस में, इससे पहले जितने केसेस बने, शहबाज शरीफ साहब को धूम धड़के से अरेस्ट, जी पैसे उनसे निकलवाएं तो पता चले ना। पैसे तो जान दे देंगे, पैसे तो वो नहीं देंगे, पैसों के लिए तो सारी जक मारी है जरदारी साहब ने, ये शरीफ खानदान ने सब कुछ किसके लिए किया है? पैसों के लिए किया ना, पैसे कमाने के लिए इक़्तिदार हासिल किया। इनका क्या सियासत से ताल्लुक़ था? 47 में पाकिस्तान बना, उसके बाद कितनी तहरीकें चलीं, क्या क्या वाक़यात हुए, मार्शल्ला लगा, एक मार्शल्ला लगा, दूसरा इन्होंने कभी किसी मार्शल्ला के ख़िलाफ़, कभी किसी सियासी तहरीक में, कभी कोई अवामी बहबूद के किसी काम में, कभी ये शरीफ ख़ानदान शामिल हुआ, कभी जरदारी ख़ानदान शामिल हुआ। भुट्टो साहब ने कभी कोई डिस्पेंसरी बनाया हो जो फ़ख्र एशिया, कायदे अवाम, एशिया के डिगॉल थे, पता नहीं क्या तारीख साज आदमी थे, लगता था तारीख शुरू भुट्टो से हुई है। कभी ये किसी मामले में शरीक थे? कभी किसी सियासी मुहिम में, कभी अवामी हुकूक की किसी जद्दोजहद में, खल्क़ खुदा के भलाई? पैसों के लिए तो सब, पैसे कैसे वो छोड़ दें? और रही ये बात हाई कोर्ट का, ये ऑर्डर है, ये किस दिन किस आदमी को 10 दिन का नोटिस दिया गया था? सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, ये नून लीग का मौक़िफ़ है। हर आदमी को, कभी कोई मुजरिम दुनिया में माना है कि मैंने कत्ल किया है, मैंने मनी लॉन्ड्रिंग किया, वो ये इस मुल्क लुट गया, बर्बाद हो गया, ये याद अमीर साहब सारे पैसे खा गए, ये तुम खा गए हो, या मैं खा गया हूँ, या सलमान गनी खा गया, कौन खा गया ये सारे पैसे? यही हुक्मरान तबका खा गया ना, यही लोग हैं ना सारे। और जब ये अजीब बात है, जब इन्हें पकड़ने की कोशिश की जाती है, वो ठीक है यार, सब सही कहते हैं कि ताकतवर जो है वो हुक्मरान तबके का किसी भी पार्टी में बच जाता है, वो अपनी जगह सही है। जब किसी को पकड़ने की कोशिश की जाती है, हम उसके दिफा के लिए उठ खड़े होते हैं। पहले जरदारी साहब को पकड़ लें, और पहले उस लाल दीन को क्यों ना पकड़ लें जिसने 47 में माल रोड पे किसी आदमी को थप्पड़ मारा था? पहले उसकी कब्र तलाश कर। ये कोई पहले और बाद का क्या? हर मुजरिम को पकड़ा जाना चाहिए। ये को जिस दिन चौधरी परवेज जिलाई ने कहा था गुजरात, मंडी, बाउद्दीन, भावलपुर और सियालकोट में मेरे आदमी लगेंगे, जिस दिन उसका इस्तीफा कबूल कर लिया था नासिर साहब का, जिस दिन आईजी को हटा दिया था, जिस दिन मर्जी के पुलिस अफसर लग गए, उस दिन उन्होंने पसपाई इख्तियार कर ली थी, रूल ऑफ लॉ से मुनहरिफ हो गए थे। अब ये रियासत कमजोर है, अब इसे हमजा चैलेंज कर सकता है, कल कोई MNA करेगा, कल परसों कोई MPA से चैलेंज करेगा। या तो इसको आज की रात पकड़े, और आज की रात नहीं पकड़े तो कल पकड़े, उन सबको पकड़े जिन्होंने बदतमीजी के, कपड़े नहीं भी फाड़े, उनको रोकने का क्या मतलब है? रियासत की रेट कायम करके यहाँ अभी एक थानेदार आ जाए और मुझे पकड़ना चाहिए। तो आपकी बात पे ना सलमान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, हम आते हैं वापस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। नैब की जानिब से आज जो कार्रवाई की गई, जिस तरह गिरफ्तारी में नाकामी हुई, उसके बाद ये चैलेंज है नैब के लिए कि इस तरह सिचुएशन से आने वाले दिनों में वो किस तरह निपटता है। जैसे हारून साहब कह रहे हैं कि अरेस्ट अब करना चाहिए नैब को रात तक। सलमान साहब देखिए, मैंने तो पहले ये बात की है कि जब आप अंदर चले गए और आप खासी बड़ी तादाद में थे तो आप उन्हें अरेस्ट करते। अब बात है कि क्या अरेस्ट करना ही में मकसद, और मैं मॉडल टाउन में ऐसे लोगों को जानता हूँ कि नैब की गाड़ियाँ रात वहाँ पर देखी गई हैं। मैं समझता हूँ कि किसी चीज़ से तवज्जो हटाने की कोशिश है। देखें, अच्छी बात जहाँ पर यह हुई है कि पाकिस्तान के अंदर मौसर एहतसाब के दावे किए जाते रहे। बदकिस्मती ये रही कि पाकिस्तान में एहतसाब के दावे होते रहे और एहतसाब हुआ नहीं है। और अब भी जो एहतसाब हो रहा है कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि आसिफ जरदारी साहब पकड़े जा रहे हैं, ये काम तो वो कहते हैं कि साहब नैब के ज़िम्मे, ये काम तो उनके ज़िम्मे नहीं है, उनके ज़िम्मे तो पाकिस्तानी कौम ने कोई और काम लगा रखा है, उसमें वो बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मैं हमेशा इस प्रोग्राम की वसातत से ये कहता रहा हूँ कि पाकिस्तान का माल यतीम के बाल की तरह है। खाना बड़ा आसान है,
ہضم کرنا بہت مشکل ہے. اور ہر حکومت جو آتی رہی ہے وہ یہ کہتی رہی ہے جی کہ ہم نیب کو مؤثر بنائیں گے, فعال بنائیں گے. ماضی کی 2 حکومتیں انہوں نے کہا جی ہم احتساب کمیشن بنائیں گے, نہ پیپلز پارٹی 5 سال میں بنا سکی, نہ مسلم لیگ نون بنا سکی. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری غفلت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور تحریک انصاف کی حکومت بھی دیکھیں, پہلے بھی یہاں پر یہ بات ہو چکی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے فروغ نسیم کو کہہ دیا ہے کہ اس میں ترامیم آنی چاہیے, اور جناب آپ کا اختیار ہی نہیں ہے کہ بات یہ کہ آپ اس میں نہیں کریں گے. اور جہاں تک کہ نیب کا مسئلہ ہے, دیکھیں ہر ادارے کی اپنی ایک ساکھ ہوتی ہے. آج پاکستانی فوج کا کیوں احترام ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی کریڈیبلٹی پہ, اپنی ساکھ پہ کبھی کمپرومائز نہیں کیا. وہ قومی فوج ہے. اس طرح نیب کے ادارے کو اگر ذمہ داری ملی ہے صاحب کی, تو وہ کم از کم ایسا طرز عمل نہ اختیار کریں. ابھی درست کہا گیا کہ وہ فواد حسن فواد اور احد چیمہ اور اس طرح کے اور لوگ سینکڑوں بیٹھے ہیں جو آج تک ان پہ آپ نہ ریفرنس دائر کر رہے ہیں, نہ قومی خزانے میں پیسہ واپس آ رہا ہے. تو بات یہ کہ نیب کو بھی اپنا طرز عمل درست کرنا چاہیے, اور اپنی جو بھی ان کی ذمہ داری ہے, جو لوگ بھی ان کے خلاف ان کے مصدقہ ثبوت موجود ہے, ان کے خلاف کارروائی کریں. اور بات یہ کہ پرائم منسٹر صاحب یہ بات اگر آج انہوں نے کہی ہے تو اور ایک سوالیہ نشان کھڑا کر لیا ہے. اس کا مطلب آپ اور نیب ملے ہوئے ہیں. بالکل, پنجاب حکومت نے تو ڈسون کیا. ان کا کہنا ہے نیب کی اس کارروائی میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے, نیب آزاد ادارہ ہے, جو مرضی کارروائی کرے. خاور لیکن دائرے میں کب تک گھومتے رہیں گا یہ نیب کی جانب سے؟ کب کارروائیوں کو کوئی نتیجہ نکلتا دکھائی دے گا؟ عائشہ, ایک تو یہ بات بتانے والی ہے کہ جس طرح سلمان غنی صاحب کا جو بیان ہے وہ حمزہ شہباز کے بیان سے نہیں مل رہا ہے. اس کو حمزہ شہباز کو یہ بتایا گیا, جس طرح میں نے کہا خاور صاحب, نہ آپ کا بیان نیب سے ملنا چاہیے, نہ میرا حمزہ شہباز سے ملنا چاہیے. ہم احتساب کی بات کر رہے ہیں, اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ احتساب ہو نہیں رہا. جی دیکھیں عائشہ, جس کسی نے بھی حمزہ شہباز کو آج یہ مشورہ دیا ہے کہ آپ ریزسٹ کریں, آپ نیب کے ساتھ نہ جائیں, آپ بالکل اپنی گرفتاری نہ دیں, میرے خیال میں وہ ان کا سب سے بڑا دشمن ہے. ان دا ہائنڈ سائڈ دیکھیے گا, ان کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ آج انہوں نے بہت بڑی غلطی کیا. میرے خیال میں مشکلات تو آلریڈی یہ دیکھ چکے ہیں, یہ تو ایشو ہی کوئی نہیں تھا. نیب نے بلایا, چلے جائیں وہاں پہ جا کے بیٹھ کے بات کریں, اور اگر قانونی طور پر آپ کا یہ حق بھی بنتا ہے تو ٹھیک ہے. ایک اور جو بات بار بار سلمان غنی صاحب کہہ رہے ہیں جی, عمران خان, آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب جب کوٹ لکھپت جیل میں تھے, شہباز شریف سے لے کے حمزہ شہباز, اس کے بعد مریم صفدر صاحبہ, تمام لوگ یہ بیانات دے رہے تھے کہ جیل کے اندر اگر نواز شریف صاحب کے ساتھ کچھ ہوا تو اس تمام کی ذمہ داری جو آئے گی عمران خان صاحب کے اوپر. کیا کسی نے پوچھا کہ عمران خان کے اوپر یہ ذمہ داری کیوں آنی تھی؟ بھائی قانون کے مطابق فیصلہ ہوا ہے, وہ جیل میں ہیں, بیل مل جائے گی, باہر آ جائیں گے. عمران خان کا اس کے ساتھ کیا لینا دینا؟ سیاسی جو بیانات ہے اس کو ہم خام اس طرح ڈسکشن میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. خبر یہ ہے کہ میں, اللہ تعالیٰ عائشہ آپ کو بھی زندگی دے, ہمارے پینلسٹ کو بھی, پیسہ ایاز صاحب آئے گا, میں آج آپ کو خبر دے رہا ہوں, زرداری صاحب بھی پیسہ دیں گے, اور امید مجھے یہ بھی ہے کہ شریف خاندان سے بھی پیسہ ملے گا. کتنا ملتا ہے یہ وقت بتائے گا, لیکن پیسہ آ رہا ہے, یہ آپ یقین رکھیں. مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے جب پاناما کے اوپر GIT بنی تھی, اور جو گورنمنٹ کے اندر موجود ہے, خاور صاحب وہ بھی بتا دیں, یہ خیال تھا خاور صاحب جو گورنمنٹ کے اندر موجود ہیں, جو حکومتی ذمہ داران ہیں, ان سے بھی پیسہ آئے گا. اچھا, اس طرف آ رہا ہوں. بہت سارے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ GIT سے کچھ نہیں نکلے گا, لیکن میرا اس وقت بھی یہ تھا, بیسڈ آن انفارمیشن میرا انالیسس تھا کہ GIT سے کچھ نہ کچھ نکلے گا. ابھی بھی میری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق کچھ نہ کچھ پیسہ بالکل ضرور آئے گا. دیکھیں یہ خیال اچھا آپ نے ہمیں بتا دیا, پیسے آئیں گے تو صحیح کب آئیں گے پتہ نہیں, وہ دن کب آئے گا. اللہ کرے کہ آئے. ٹھیک ہے خاور, ذرا عوام کی رائے جان لیتے ہیں. عوام کیا سوچ رہے ہیں جو کارروائیاں نیب کی جانب سے کی جا رہی ہیں احتساب کے ضمن میں, اس سے کچھ بنے گا یا محض دکھاوا رہے گا؟ 51% یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہاں کوئی نہ کوئی رزلٹ تو کہیں نہ کہیں, جیسے خاور کہہ رہے ہیں, نکلے گا. 49% یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دکھاوا, یعنی عوام بھی کنفیوزڈ ہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. بہرحال تسلیاں اور تشفیاں حکومت کے پاس بہت ہیں. معیشت کی طرف آ جائیں, بار بار سلمان صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ کہیں سے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو وزیر خزانہ ہمارے یہ کہہ رہے ہیں اب کہ روپے کی قدر مزید کم نہیں ہوگی, آپ سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کریں. عوام کو یہ کہا ہے کہ ڈالر خرید کر پیسہ ضائع نہ کریں. عوام کیا کریں کیا نہ کریں, یا سب بتا دیں. ایک تو میں صرف کہہ دوں کہ وہ خاور صاحب کی دھمکیاں ایسے ہوتے ہیں کہ دل لرز جاتا ہے. یہ جو اب انہوں نے کہا پیسہ آئے گا, یہ ایسی دھمکی ہے جو انہوں نے دی تھی کہ 200 بندے تیار ہیں, آ کے کارپوریشن سنبھال لیں گے, سارا ٹیک اوور کر کے سیٹل ہو جائے گا ایک دم. اس دھمکی سے ابھی تک ہم نہیں نکلے. انہوں نے نئی دھمکی دے دی ہے کہ پیسہ آئے گا. وہ یا صاحب 200 بندے وہ ٹاسک فورسز کی شکل میں آ چکے ہیں. اب ان کی بات حکومت مانتی ہے نہیں, 200 بلین ڈالر بھی آنے تھے.
मुकम्मल है। $200 मिलियन भी। तो देखें जी, अब क्या कहें खान साहब पे, जो सूरत हाल माशी है, अब तक उनको छूट देते रहे हैं, और ख़ास करके वो ख़ाबर घुमन साहब के होते हुए अभी तो 3 माह हुए हैं, अभी तो 4 माह हुए हैं, तो 5 माह में आप क्या करते हैं? अब तो 8 माह हो गए हैं। और अब पता चल रहा है कि वो किस बादशाह के बारे में कहा था कि वो कपड़े उसने जी वो जो दी एम्परर जो था, एम्प्रेस क्लॉथ। सच्ची बात है कि ये जो लोग हैं अपनी वो जो डेप्थ होती है ना, डेप्थ को उर्दू में आप क्या कहते हैं, उससे बाहर है। और ये असद उमर नहीं है बेचारा, उसको आप रोज़ हम लिताड़े असद उमर ये है फलाना ढिमकाना है। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब की समझ जो है, कैपेसिटी जो है, कोई नहीं है। ये बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर रहे कि इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है, इसका कोई सलूशन है या नहीं है। वाहिद एक ये वज़ीर थे जिनको पता था कि मैं वज़ीर ख़जाना बन रहा हूँ, माशी जादूगर। कोई बिल्कुल यही असद उमर नहीं थे जिन्होंने कहा कि वो क्राइसिस इज़ ओवर, हम कोना वो जो कॉर्नर हम मुड़ चुके हैं। और ये जो हमने ढोल पीटे थे, सऊदी अरब से आ गया है, यूएई से आ गया है, चीन से आ गया है, वो अब IMF की ज़रूरत नहीं रही। मतलब है कि आपने वो रुपए का क्या किया है। वो तो अगर आप किसी थाने में ले जाएं, किसी को चित्रौल कराएं, तो रुपए की इतनी चित्रौल हुई है, मतलब कि रुपए का तो रह ही नहीं गई। कहते हैं अभी और आगे जाएगा, इसहाक़ साहब तो कह रहे हैं। कदर क्या है, लेकिन इनको मेरे ख्याल कैपेसिटी नहीं है। ये साफ जाहिर हो रहा है कि जो बैसाखियों के साथ आते हैं वो बैसाखियों पे ही रहते हैं। ये कुछ इनके पास अपनी कोई इंडिपेंडेंस हो, ये कैपेसिटी का मसला है। जैसे नवाज शरीफ आए थे ये 3rd टर्म में जी, तो जो उनके जयाले थे, और उनके जयालों में कमी नहीं है, और कमी नज़र आती भी नहीं है, अब भी नहीं आती वो उनके। जी इस दफ़ा मियाँ साहब ने पता नहीं क्या कर लेना। मियाँ साहब में कैपेसिटी नहीं थी, वो वही कुछ कर सकते थे जो उन्होंने की थी। उनका नहीं मियाँ साहब को पहले दफ़ा नहीं वो चांस नहीं दिए थे। इस हुकूमत में भी मेरा ख्याल है कैपेसिटी नहीं है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत का ध्यान भी कहीं और है, हुकूमत फोकस भी नहीं कर पा रही इस इशू की तरफ। अभी क्यों शक है इसमें? ये सवाल कोई 100 दफ़ा आपने मुझसे पूछा है, 100 दफ़ा मैंने इसका जवाब दिया, इसमें कोई डाउट है? ज़रा गिनना शुरू करें। रऊफ़ क्लासरा, इरशाद भट्टी, आरब भट्टी, मदर बिरलास, अमैन, अभी वो उन्होंने भी हसन निसार साहब, और एक एक करके सब अखबार में इस कानों को हाथ लगा रहे। मैं तो प्रैक्टिकली 2013 में लगा दिया था। मेरा ये था कि थोड़ी सी उम्मीद थी कि शायद ये इस तरह करप्शन नहीं होगी, इतनी कमफहमी नहीं होगी। एक दायरा बनता है, 6, 7, 8, 10, 20 आदमी होते हैं जो एक दूसरे की राय की तायद करते रहते हैं। ये 2013 में जब टिकटें बट रही थी तो उस वक्त मैंने इमरान खान से कहा था ये सारे एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक गलत आदमी को टिकट दिलवा रहा है, दूसरा भी उसकी तायद कर रहा है, तो ये तो नहीं होगा। सर्वे में 90 सीटें थी, प्रैक्टिकली 24 मिली। जब दूसरा पर्सपेक्टिव आप नहीं देखते, उन लोगों का मशवरा नहीं सुनते, और उन्हें गालियाँ, गंदी गालियाँ रोज़ मैं देखता हूँ। आज कल वो नदी काम करता है रोजनामा पाकिस्तान में, नहायत शरीफ सादा आदमी, राय तो उसकी बात औकात हो सकता है, आप डिसएग्री भी कर लें, उसके पीछे लगे हर आदमी लफाफा है, हर आदमी चोर है, हर आदमी डाकू है। जब सुनना ही नहीं, कान बंद कर लिए, तो दानिश की आवाज़ कहाँ से आए? भाई फेलियर पे फेलियर है। ये कर लेंगे, दावे करते हैं, एक दिन यूटर लेते हैं, कहते हैं ये तो हमारी स्ट्रेटेजी है, ये तो दुनिया की तारीख के अजीम तरीन लोग ऐसा करते रहे हैं। मईशत का रास्ता सीधा होता है, मजबूत मुस्तहकम पॉलिसियाँ, क्लियर विजन, ये सब जान। ये अगर 200-300 अरब रुपये एग्रीकल्चर में डाल देते तो अब तक उसके रिजल्ट आने वाले होते, इंटरेस्ट फ्री दे देते, कोई इनकम सपोर्ट पर पैसा जजा हो रहा है, आधे वहाँ वैसे ही जाली हैं, कोई कहीं हो रहा है, कोई स्कीम भर रहे, आलू टमाटर मुर्गियां कट्टे बकरियां, वो पहले शहबाज शरीफ के दौर से हो रहा था। इस वक्त जो हुक्मरान है, बहरहाल जैसे हारून साहब कह रहे हैं कि कान अगर बंद हो तो आप दानिश की बात कैसे सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद आते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं।
ویلکم بیک ٹو دا شو. معاشی اشاریوں کی بات ہو رہی ہے جو کہ کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں، اور ایسے میں مسلم لیگ نون کو ایک بار پھر سے لب کشائی کا موقع ملا. اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ انہیں کانٹریکٹ پر رکھ لیں، شاید اس طرح سے صورتحال بہتر ہو جائے. موقع تو حکومت نے دیا. سلمان صاحب دیکھیں عائشہ، اس میں میرا خیال ہے سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جو ملک کی معاشی صورتحال ہے بڑی پریشان کن ہے، اور آپ دیکھیں کہ حکومت کی خود باڈی لینگویج سے سب کچھ ظاہر ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے خاور زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ خود عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ صرف 6 ماہ دے دیں، ڈالر پاکستان میں برسیں گے اور ہمیں کہیں جانا نہیں پڑے گا. ہر آنے والے دن کے اندر پریشانی بڑھ رہی ہے. وہ ٹھیک کہ وہ ہے نا کہ جی روم جل رہا تھا اور نیرو بانسری بجا رہا تھا. اور بات یہ کہ اسد عمر صاحب کا 2 روز پہلے جو بیان سارے اخبارات کی لیڈ بنا ہے کہ یا ہمیں IMF کے پاس جانا تھا یا ہم دیوالیہ ہو رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آج جو مایوسی کی کیفیت ہے وہ کسی اپوزیشن نے نہیں کی، وہ خود حکومتی ذمہ داران کے بیان سے پیدا ہو رہی ہے. اور اس پہ سیاست کی اس لیے گنجائش نہیں کہ یہ مسئلہ پاکستان کا ہے، پاکستان کے مستقبل کا ہے، پاکستان کی سروائیول کا ہے. اور خدا نخواستہ یہی طرز عمل جاری رہا تو یہ بات درست انہوں نے کہا، اس خدشے کا اظہار کیا کہ ہم، اور آپ وہ دیکھیں وہ جس سے IMF کی ہم نے ساری شرائط پوری کر دی ہے، لوگوں کا ہم نے تیل نکال دیا ہے، وہ بھی آج یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے FATF کی شرائط پوری کریں گے تب. اور وہ جو کل تردید کر رہے تھے وزیر مملکت کے جی ہم نے کوئی IMF سے ڈالرز کی بات نہیں کی، 156 روپے کی بات کی گئی ہے اور یہ سارے ریکارڈ پہ آ گیا ہے. تو میرا خیال ہے خان صاحب کو اس معاملے میں مدد دینی چاہیے اپوزیشن کو. اور بات یہ کہ پاکستان کے جیسے سروائیول کا مسئلہ، اس طرح خود جمہوریت کے تسلسل کا بھی مسئلہ ہے کہ آج اگر عمران خان صاحب کی حکومت ناکام ہوگی یا جمہوریت کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو پھر آگے کسی پارٹی کا مستقبل نہیں ہوگا. دوسری بات عائشہ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب جمہوری حکومتیں آتی ہیں تو لوگوں کو کوئی امید اور آس ہوتی ہے کہ ان کے آنے سے ہمیں کوئی ریلیف پہنچے گا. کوئی ایک دن آپ کو پتہ میں 2 دفعہ پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں، میں پھر ایک بات چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایک چیز خریدنے کے لیے جائیں، آپ یہ چیک کر لیں جا کے، دوسری دفعہ جب آپ وہ چیز خریدنے جائیں گے اس کی وہ قیمت نہیں ہوگی اور دکاندار خود کوستا نظر آ رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب غریب آدمی کا چولہا نہیں جلتا تو پھر اس کا دل جلتا ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آصف زرداری یا بلاول اسلام آباد کی طرف مارچ کریں گے. یہ لوگ نکلیں گے، لوگوں کا رد عمل بڑا خوفناک ہوتا ہے جب لوگ لیڈر لیس باہر آتے ہیں. خاور اس بارے میں سروے کوٹ کرتے ہیں ہمیشہ کہ ابھی بھی عوام اعتماد کرنے کو تیار ہے. اور خود گورنمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ 9.2% کہ ماضی کے اندر مہنگائی کی شرح کیا تھی کہ 4 گنا زیادہ مہنگائی ہوئی ہے. 99.99% لوگ عمران خان کے ساتھ ہیں. جتنی مرضی مہنگائی کرو ہمارا یہ مسئلہ نہیں. اچھا یہ تو عائشہ دیکھیں اور ادارے بھی ساتھ ہیں. اکانومی ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا جو امپیکٹ عوام پہ آتا ہے اس کو آپ چھپا نہیں سکتے. اور کوئی بھی حکومت ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، نون لیگ ہو یا اس سے پہلے جنرل مشرف کی حکومت ہو، آپ کو ایونچولی لوگوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب سوال اس پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا موجودہ حکومت پچھلے جو 7.5-8 مہینے ہو گئے ہیں کمپلیٹلی فیل ہو گئی ہے. آج بھی یہاں پہ جو سینئر صحافیوں کو بلایا ہوا تھا، میں بھی وہاں پہ موجود تھا، اسد عمر کے ساتھ پریس کانفرنس ہوئی، اس کے بعد بھی 2 گھنٹے ساری کی ساری ڈسکشن ہوئی. ان کا دعویٰ ہے، میں دوبارہ یہ کہتا ہوں، ان کا دعویٰ ہے کہ شروع کے 8 مہینے چاہے پیپلز پارٹی کی ہو یا پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، ان کے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہم بہتری کی طرف ہیں. اگین یہ کوئی بھی حکومت، میں یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی چھپا تو سکتے کوئی نہیں ہے، لوگوں کے سامنے مہنگائی ہے، اس میں تو کوئی شک والی بات ہی کوئی نہیں ہے. ہارون صاحب بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں، بندے آپ کو ریپلیس کرنے پڑیں گے مختلف جگہوں کے اوپر. اور جو بات کر رہے ہیں کہ ایاز صاحب میں اتنی بڑی بات نہیں کر سکتا کہ اس حکومت کی بالکل کیپیسٹی نہیں ہے، اور اب ہمیں اگر نہیں ہے تو پھر ہمارے پاس آپشن کیا ہے؟ کیا ہم واپس زرداری صاحب کی طرف جائیں، نواز شریف صاحب کی طرف جائیں، یا پھر کوئی نیا جنرل مشرف ڈھونڈیں؟ میرے خیال میں حکومت ہے، ہمیں بالکل ان کے اوپر تبصرے اور تجزیے تو کرنے ہیں، کرتے رہیں گے. اور اسٹرکچر ریفارمز کر لیں. اسد عمر صاحب کے دعووں پہ نہ رہیں. خاور صاحب کو ایڈوانٹیج ہے کہ روز چلے جاتے ہیں اسد عمر کے پاس، چوتھے دن جاتے ہیں عمران خان کے پاس، وہاں سے پھر وہ لے آتے ہیں کہ وہ بالکل کہہ رہے ہیں ان کا وہ دعویٰ ہے. پر دعویٰ تو ساروں کا ہوتا ہے کہ ایسے ہیں. ان کی کچھ سمجھ میں کوئی بات نہیں آ رہی، سمت ہے کوئی نہیں، کلولس ہیں، ان کے ذہن میں کوئی نقشہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اگر ہے خاور صاحب اگلے پروگرام میں کل بتا دیں کہ نہیں یہاں نقشہ چھپا ہوا تھا، یہ نقشہ. چلے اگلا پروگرام زیادہ دور نہیں ہے، خاور کا انتظار رہے گا کہ خاور کون سا نقشہ سامنے رکھتے ہیں. فی الحال ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ دور ہے ہنوز دلی دور است. پروگرام کا وقت ختم، فیڈ بیک کرے گا انتظار اگلے پروگرام تک کے لیے. خدا حافظ.